آج کل کے حالات کے حساب سے میں اگر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آپ کا رائے جاننا چاہوں گا کہ سورہ شورا کی آیت 38 میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کو نظام دیا کہ بھئی آپ کنسلٹیشن سے الیکٹ کریں اور شورا کا ایک نظام ہو جو کہ پریٹی مچ ڈیموکریسی، جو میری لٹل انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیموکریٹک سسٹم کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ بات تھی تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا جو زمانہ آیا اور کئی سالوں تک کافی خلیفہ آتے رہے، تو کیا مسلمانوں نے اس چیز کو فالو نہیں کیا یا کس طرح فالو کیا؟ ایک تو یہ مجھے سمجھنا ہے. دیکھیے، ہمارے دین میں جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ دو نوعیتوں کی ہدایات ہیں. ایک ہدایت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ میں بطور انسان دنیا میں آیا ہوں، تو اب میرا ایک خالق ہے، خالق کے ساتھ میرا براہ راست تنہا تعلق ہوگا، تو شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلے انسان سے لے کر دنیا میں آخری انسان جو تشریف لائے گا، اس کے لیے یکساں ہدایت ہے کہ اس نے ان مبادی کے اندر کوئی انحراف پیدا نہیں کرنا. بنیادی جو دین کے مبادی ہیں وہ توحید کا تصور ہے، وہ آخرت کا تصور ہے، وہ کتابیں آتی ہیں تو نبوت کا تصور ہے. تو ان میں تو کوئی تبدیلی، کوئی انحراف پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسی ہدایات ہیں جو اٹل ہیں، جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں. ایک دوسری نوعیت کی ہدایات دین کی وہ ہوتی ہیں جو انسان کے تمدن اور اس کی صورتحال کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہوتی ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے دین کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن مجید بھی بتاتا ہے، باقی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ یہی آتی رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی تمہارا الہ رب مالک ہے، اور اس کی بندگی کرو. پورا تصور تھا نماز، روزے، زکوٰۃ کا. لیکن سوسائٹی سے متعلق یا ریاست سے متعلق یا اسٹیٹ سے متعلق جو احکامات ہیں وہ پہلی دفعہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دیے جس وقت اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر ایک قوم کی باقاعدہ تشکیل کا منصوبہ بنایا. اس موقع پر پہلی دفعہ اجتماعی جو معاملات ہیں ان سے متعلق ہدایات دین نے دیں کہ بھئی اب معاشرہ بنے گا تو معاشرے نے سزائیں بھی دینی ہیں، تو سزائیں کیسے دینی ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ احکامات ہوتے ہیں جن کا تعلق صورتحال سے نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں آپ نے فالو کرنے ہیں، وہ میرے وجود کی حقیقت سے متعلق ہو جاتے ہیں. اگر میں انسان ہوں تو میں نے شرک نہیں کرنا، میں نے دنیا میں رہنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے. کچھ دین کی ہدایات وہ ہوتی ہیں جو سچویشن سے متعلق ہوتی ہیں. اب سچویشن سے متعلق ہدایات کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سچویشن پائی جائے گی اس وقت اس ہدایت پر عمل درآمد کریں گے. میں کروں گا، سوسائٹی کرے گی، اور اس عمل درآمد میں بھی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کر دی ہے اسی طرح ہم پر جمہوریت بھی فرض کر دی ہے، یا امرهم شورا بینہم بھی فرض کر دیا ہے، یا جس طرح ہم پر روزہ فرض کر دی اور شرک کی ممانعت کر دی ہے تو اسی طرح سے ملوکیت کی بھی ممانعت کر دی ہے. جو سوسائٹی سے متعلق احکامات ہوتے ہیں ان پر چونکہ انسانوں نے عمل درآمد کرنا ہے، اور عمل درآمد کرنے کے لیے سوسائٹی کو سازگار بنانا ہے، اس کے لیے نظام بنانا ہے، اس کے لیے حالات میسر ہونے ہیں، تو اس میں پھر تدریج کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں دین کا بھی، یعنی اس کو بیان یوں کرنا چاہیے کہ دین کی منشا اور تقاضا تو یقینی طور پہ یہی ہے کہ امرهم شورا بینہم ہو. مسلمانوں کو جہاں پر اقتدار ملے وہ باہمی مشورے سے اپنے بڑے نزاعات کا فیصلہ کریں، عنان حکومت کے انعقاد کا فیصلہ کریں، اور باقی یہ ان کی صفت ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. دین نے بھی اس کو ایسے ہی بتایا ہے کہ امرهم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی ان کے نظم اجتماعی کی ایک اساسی قدر کے طور پر اس کو متعارف کرایا ہے. اس کو کوئی ایمانیات کا، اس کو کوئی اخلاقیات کا مبادی بنا کر پیش نہیں کیا. تو اس سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی جگہ پر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا تو یہ دین کی بنیادی نظریات سے انحراف نہیں، یہ کوئی کفر شرک کی بحث نہیں ہو گئی. یعنی دین نے ایک ہمیں روڈ میپ دیا تھا، اس روڈ میپ کے لیے سوسائٹی ابھی اس درجے میں سازگار نہیں رہی، تو اس وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس پس منظر میں اگر آپ اس کو رکھیں تو ہمارے صحابہ اکرام کے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ جس عہد میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہاں پر ایک نظام چل رہا ہے ملوکیت کا، اور قبائلی نوعیت کا تمدن ہے. اس کے اندر قبائل ہی اپنے زعماء منتخب کر لیتے ہیں، وہ زعماء مل کر کچھ بڑے علاقے کے زعیموں کو منتخب کر لیتے ہیں، اس سے وہاں کی سرداری کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو وہاں پر ایک بڑی تعداد یکجا ہو گئی ہے ایک دین کے ماننے والوں کی، ان کو طاقت بھی مل گئی، سرمایہ بھی مل گیا، ان کی افرادی قوت بھی بڑھ گئی. تو ایک نظام کی بنا رکھی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، وہ جو بنا رکھی وہ اس ڈیموگرافک، اس زمان و مکان کی حد تک قابل عمل تھی اور قابل عمل رہی. آگے بھی قابل عمل ہو سکتی تھی اگر اس کے لیے سوسائٹی کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کرتی. مثال کے طور پہ سیدنا عمر کے زمانے تک آتے آتے
سوسائٹی جتنی پھیل چکی تھی، مملکت جتنی وسیع ہو چکی تھی، اس کے اندر لازماً آپ کو لوگوں سے رائے لینے کا کوئی میکینزم تھا جو بنانا تھا۔ اگر آپ وہ میکینزم نہیں بنائیں گے تو دین کی اس ہدایت پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اور یہ جو عمل درآمد نہ ہونا ہے، یہ جو لوگ جنہوں نے نہیں کیا، وہ ان کو کوئی اللہ کے رستے میں مستحجب یا ان کے سامنے جواب دہی کی جگہ پر یا کوئی گناہ کی جگہ پہ کھڑا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہدایات کنڈیشنل تھی۔ تو کنڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ رعایت ہوتی ہے۔ تو اگر صحابہ اکرام کے ہاں تیسرے خلیفہ کے بعد سے باقاعدہ نظام نہیں بن سکا اور نظام اپنی اصل کی طرف لوٹا، تو یہ کوئی دین کی ہدایت میں انحراف نہیں ہے۔ انہوں نے اصل کی طرف لوٹا کر بھی کوشش کی کہ اس کے قریب قریب رہا جائے، یعنی جو انعقاد ہے وہ تو امرهم شورى بینہم کے ذریعے نہیں ہو سکے گا، تاہم یہ کہ جی باقی معاملات میں مشورے کرنے ہیں، باقی معاملات میں اس کا خیال رکھنا، اس کی پاسداری بڑی حد تک کی، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ اور کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ کوئی میکینزم ہمارے پاس زمین پہ موجود نہیں تھا، اور یہ میکینزم صرف اس دور کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی کہیں نہیں تھا اس وقت۔ یعنی لوگ مثالیں تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت قدیم زمانے سے ڈیموکریسی کی جو بنیادیں ہیں، سینٹ کا تصور ہے یونان اور وہاں پر بھی ہو گیا تھا، لیکن اگر آپ ان کا موازنہ کریں مسلمانوں کی سلطنت سے جتنی وہ پھیل گئی تھی، تو وہ کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ یعنی ایک شہر کی حد تک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے 4-5 براعظموں پہ پھیلی ہوئی ریاست، وہاں پہ نئی شامل ہونے والی یکجہتیاں ہیں، مختلف اقوام ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہیں، معاہدات ہیں، ان کو اس سسٹم کا حصہ بنانا کہ سب کی برابر تصویب سے، استصواب سے، رائے سے، ووٹ سے یہ معاملہ ہوگا، تو یہ کام تو خود دنیا نے مسلمانوں کو تو ایک طرف رکھ دیں، کوئی 1100 سال کی ڈیولپمنٹ کے بعد کیا ہے۔ جو آپ کو ماڈرن الیکٹرول سسٹم نظر آتے ہیں، یہ خود مغرب میں جو نظر آتے ہیں، وہ تو ابھی صدی، 1.5 صدی، 2 صدی کی پیداوار ہے۔ تو اس میں انسان وہاں پیچھے کھڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، اور اللہ تعالیٰ کو صحیح وقت پہ ہی ہدایت دینی چاہیے تھی، چونکہ آخری قرآن مجید کی ہدایت آ رہی تھی، اسی میں آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد انسانوں کے اوپر تھا، انسان اگر اپنے تمدن میں سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ جلدی کر لیتے تو اس ہدایت پر عمل درآمد جلدی ہو جاتا۔ انہوں نے دیر سے کی، تو اب ہمیں یہ میسر ہے اور ہمیں اس کا پوری طرح سے پاس کرنا چاہیے۔ اب مسلمانوں کے پاس بہت کم عذر ہے، یعنی ابھی بھی عذر ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے بعض سوسائٹیز ایسی ہیں جو اپنی ساخت میں یہ جو دنیا کی سویلائزڈ تہذیب ہے، اس کا براہ راست حصہ نہیں بنی ہے۔ مثال کے طور پہ افغانستان کو دیکھیے، یمن کو دیکھیے، یہ ابھی بھی اسی قبائلی تمدن کے تحت ہی معاملات کو چلا رہے، تو وہاں پر اب جمہوریت عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے کہ جو قریب کے حالات ہیں، یہ جو جاری نظام ہے، اس کو بتدریج ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے۔ تو اس میں یہ بحث کرنا کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے، یا انہوں نے مثال کے طور پہ کسی غلطی کا ارتکاب کیا کہ دین کی ہدایت کی خلاف ورزی کی، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ہدایت متعلق ہی سوسائٹی سے تھی، جب سوسائٹی تیار ہوگی تب ہدایت پر عمل درآمد کرنا اس کے لیے ناگزیر ہوگا۔